عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ ہمارے گھر میں اکثر مطلب بیماری ایک جب صحیح ہوتا ہے دوسرا بھی جو رہتا ہے، مطلب پورا فیملی اس طرح ہے۔ محمد رفیق کوئٹہ سے، مشرف بیوی۔ سید رفیق نام بتایا اور والدہ کا نام مشرف بتایا۔ اللہ پاک آپ کے گھر سے جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ جی رفیق بھائی، ابھی استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں اور یہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ نیکسٹ کال۔ میری سسٹر ہے، ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان کا نام ہے فاریہ شہزادی، ان کی امی کا نام ہے سغرا بیبی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری بیگم ہے، ان کو نا گردے کا مسئلہ ہے، پتھری ہے۔ گردے میں پتھری، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک مخصوص وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ عمل کیجیے گا، بڑی کمال کی اس کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ گردے کی پتھری نکل جاتی ہے ماشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے۔ تو بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے، ڈائری قلم ساتھ رکھیے گا، بھی آپ کو بتاتے ہیں چند کالز لینے کے بعد۔ جی مزید کال۔ سر کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، 4-5 مہینے ہو گئے۔ میرا سکندر ہے اور والدہ کا نام نسیم ہے۔ جی مزید کالز دیجیے۔ میرا بیٹا 2 سال سے بے روزگار، جہاں بھی آ رہا ہے کام پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ معلوم کر رہا ہے۔ آصف حسین نام ہے، والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، روزگار نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ استخارے آپ کے ماشاءاللہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے کر کے جوابات بھی آپ کو دیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ کال آئی تھی کہ زوجہ کے گردے میں پتھری ہے، تو آپ کی زوجہ کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پئیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ اور اگر بالفرض تلفظ درست نہیں ہے، قواعد و مخارج درست نہیں ہیں، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اور یہ گردے کی پتھری ماشاءاللہ پھر نکل جائے گی۔ اچھا اس کے کچھ خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں نا، وظیفہ تو آپ کو ہم نے بتا دیا، یہاں پر وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں آپ کے گھر والے۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ گردے کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ کو روحانی علاج کے بستے سے مل جائے گا، ہم نے خود ماشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھی۔ اچھا اسی طرح ایک تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جو 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے نا، تو گردے کے مریضوں کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ لکھ کر دی جاتی ہیں، کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا پتھری ہو تو ماشاءاللہ 40 دن کا عمل پورا ہونے سے پہلے یہ پتھری نکل جاتی ہے بغیر آپریشن کے۔ الحمدللہ عز و جل کئی لوگ شفا یاب ہوئے ہیں، صحت یاب ہو گئے، پتھریاں ان کے نکل گئی ہیں۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ڈائلیسس جن کو ہوتی ہے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے، سب کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، آپ کے جوابات انشاءاللہ الکریم استخاروں کے بتائے جائیں گے، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ رفیق بھائی کے حوالے سے آئی تھی کال۔ رفیق بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تیسرا کوئی بیمار ہو جاتا ہے،
تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ کوئی جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، یا کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو رفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کی وجہ سے جو ہے یہ طبیعت کا معاملہ رہتا ہے۔ ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، ہو سکے تو آپ لکھ لیں اس کو تاکہ یاد رہے۔ اللہ پاک کے نام ہیں 4، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ 112 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور سب گھر والے یہ پانی پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے گھر سے بیماریاں، آزمائش، تکلیفیں یہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، اللہ کے کرم سے شفا یابی نصیب ہوگی، اور تنگ دستی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گی۔ دوسرے سعدیہ شہزادی کے بارے سے استخارہ تھا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ ان کے لیے بھی آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیجئے۔ اگر یہ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد شفا یابی نصیب ہوگی، اور جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سکندر بھائی کی کال تھی کہ سکندر، والدہ کا نام نسیم بتایا، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کاروباری حوالے سے پریشان ہیں۔ تو سکندر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، روزگار کے معاملات میں اللہ پاک کرم فرمائے، آسانیاں ہوں۔ روزگار کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اس طرح پڑھیں کہ کھلے آسمان تلے آپ نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو اور کوئی چیز آپ کے اور آسمان کے درمیان حائل نہ ہو۔ 500 دفعہ یہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ وظائف بھی پڑھتے رہیں جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دیکھیں وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا وہ بھی اپنے معمولات میں شامل کریں، بلکہ وہ تو پڑھنا ہی ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ تو یہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں۔ سب سے بڑھ کر وظیفہ یہی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی۔ اب جب تک فرائض اور واجبات کی پابندی نہیں ہوگی تو کما حق ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے، بعض اوقات خود کی بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان ہو جاتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح کے بھی معاملات بعض اوقات یہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ کے میسیج شامل کریں گے استخاروں کے حوالے سے بھی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، اور استخارے کا انہوں نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میرا نام ہے رضا فاطمہ اور میری والدہ کا نام ہے غلام صغرا، اگر کسی بیماری کا اشارہ ہے یا جادو کا اشارہ ہے تو استخارہ فرما دیں، اور ان کا استخارہ کر کے یہ ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، ابھی استخارہ انشاءاللہ الکریم آپ کا کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، طارق بھائی ہیں، والدہ کا نام تسنیم بی بی ہے، کہتی ہیں کہ سانس پھولتا ہے، روحانی علاج اس حوالے سے بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر سانس آپ کا پھول رہا ہے اور کپ کپی طاری ہو رہی ہے، بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اسٹیمنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تھوڑا بہت چلتے ہیں یا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سورۃ البینہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے درس نظامی کرنے کا بہت شوق ہے، پڑھ بھی رہی ہوں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں،
سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھ لیا کریں، جو آپ سبق پڑھیں گے وہ انشاءاللہ الکریم یاد رہے گا، اور ذہن کھل جائے، ذہن مضبوط ہو جائے. تو ذہن کی تیزی کے لیے آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، ذہن ماشاءاللہ تیز ہو جائے گا. اور روزانہ کی بنیاد پر جب بھی آپ سبق یاد کریں تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سبق آپ کو یاد ہو جائے گا. جو پڑھیں گے وہ ذہن میں نقش رہے گا. اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسج تھا، استخارے کا جواب ارشاد فرما دیں تاکہ پھر میں کالز کی طرف میں پڑھوں گا. جی، عاشق حسین نام بتایا تھا کہ بے روزگاری کے معاملات ہیں اور کام وغیرہ نہیں چل رہا ہے، تو عاشق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اگر آپ جاب تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج جو ہے نوٹ فرما لیجئے. مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی ٹائم 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ یا لطیفو یہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی جاب کے لیے، اپنے کام کے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی کہیں اچھی جگہ پر آپ کی جاب لگ جائے گی. اچھا، یہ تو اوقات مکروہ کے علاوہ پڑھنا. اچھا، ایسا کوئی عمل ہے اب جیسے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، جاب کے لیے جانا ہوتا ہے، بھائی بلایا ہے، آپ آئیں، آپ کا انٹرویو ہوگا، تو اب یا نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں صبح، تو گھر سے نکلتے وقت وہ عمل کر کے چلے جائیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ کہ گھر سے نکلتے وقت وہ پڑھ لیں، تو جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے، ہمارا وہ کام پورا ہو جائے. جی، جیسے انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا انٹرویو دے چکے ہیں اور ابھی اس کا کال آنا ہے یا اس کے انتظار میں ہیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس میں آسانی ہوگی اور جلد ہی اس کا جو ہے رزلٹ آ جائے گا. ماشاءاللہ، یہ بھی عمل کریں. ایک اور میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ جب بھی گھر سے آپ نکلے نا، چاہے نوکری کے لیے جا رہے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں نا، تو آپ گھر سے باوضو ہو کر جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو گھر سے وضو بنا کر جس کام کے ارادے سے نکلتا ہے نا، تو اس کام میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو وضو ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے، جب بھی بے وضو ہو تو فوراً وضو بنا لیں. جب تک بندہ باوضو رہتا ہے اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہتا ہے. تو جب بھی کسی کام کے لیے، کسی گھر سے کسی بھی چیز کے ارادے سے نکلیں، اب رشتے کے لیے جاتے ہیں بعض اوقات، اس کا بھی وظیفہ پوچھتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں کہ ہم رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہم وہاں جائیں تو رشتہ طے ہو جائے، بات بن جائے. آپ وضو بنا کر چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی. بڑھیں گے ناظرین آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی، ہمارا نام محمد امتیاز ہے، والدہ کا نام جنتا بی بی. پٹھوں کا مسئلہ ہے جی. پٹھوں کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی، نیکسٹ کال. میں عبدالستار قادری اطاری مسقط سے بات کر رہا ہوں. یہ استخارہ کروانا تھا، جو میں خود بھی بیمار رہتا ہوں، میرے بچے ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں، بخار ہے، زکام ہے، سارا کچھ، یعنی ہر ٹائم میں بیمار رہتے ہیں، بچے بھی میں بھی. اور میری ماں کا نام ہے نذیرہ بی بی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، بچوں کو بھی صحت یابی نصیب فرمائے. جی عبدالستار بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی اگلی کال. میں نے نا اپنے بھائی کا استخارے کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نا رشتہ نہیں ہو رہا، کافی دیر کا نام دیکھنا، جو بھی آتا ہے نا اسے دیکھ کے نا انکار کر دیتا. بھائی کا نام ہے عثمان، والدہ کا نام بلقیس بیگم. صحیح ہے، ابھی آپ کے بھائی کا استخارہ کرواتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے کہ یہ ہو سکتے ہیں ناظرین کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، میسیجز کافی سارے ہیں وہ میں شامل کروں گا. اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے، میرا نام مسرت ہے اور بار بار مسکیریج کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، روحانی علاج بتا دیجئے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر سورہ مریم یہ پڑھنے کا معمول بنائیے. سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج کے بستوں سے اس کے کچھ خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ ضرور حاصل کیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے اویس نام ہے، والدہ کا نام یاسمین ہے، کاٹ کر دیجئے. جی اویس بھائی، آپ کا نام
میں نے نوٹ کر لیا ہے، اور کارڈ کا عمل بھی انشاءاللہ الکریم آپ کا ہم کروا دیں گے۔ بہت سارے مختلف مسائل کے حل کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے بنت سلیم ہے، میرے ابو کے ہاتھ کی مٹھی یہ بند نہیں ہوتی، کہتے کہ کھچاؤ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو ہاتھ جیسے بند نہیں ہو رہا نا، تو اب دوسرا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھیں آپ کے والد صاحب، اور پہلے پڑھے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ شریف مکمل پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جو ایک ہاتھوں میں کھچاؤ ہے، مٹھی بند نہیں ہو پا رہی، تو انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دعا بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ پہلے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ صرف پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف پڑھ لیں۔ اچھا، ایک تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ پھر بعض اوقات یہاں ناظرین کو میں عرض کروں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب سو کر اٹھتے ہیں نا، تو پٹھوں میں بعض اوقات درد ہوتا ہے، کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کسی کی گردن یہ ٹھہر جاتی ہے، اور گردن کے یہ جو پٹھے ہیں اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جسم میں اس طرح کا درد اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات اگر ہوں، جسم میں درد ہو، کندھا کسی کا، یا بعض اوقات بچوں کے ہاتھ اتر جاتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ لیں، اور 3 بار بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے یہ میسج کیا ہے تو آپ والد صاحب کو بھی یہ عمل بتائیے گا، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میری بہن ہے، مصباح نام میں بہت زیادہ روتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ اب بچے روتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو بہرحال چلیں، اگر بلا وجہ روتے ہیں بچے اور اس طرح کی کیفیت ہے بچوں کے ساتھ، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، پھر آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں۔ یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتوں کے نام بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ مزید بھی آپ کے ماشاءاللہ میسیجز ہیں، وہ میں شامل کروں گا، پہلے استخاروں کی جوابات شامل کر دیں۔ جی، ریدا فاطمہ نام بتایا تھا، اور والدہ کا نام غلام صغرا۔ پوچھ رہے تھے کہ کیا میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کسی نے کچھ کروایا ہوا نہیں ہے، نہ ہی نظر بد کا یا ایسا کوئی معاملہ ہے۔ ویسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں، تو صبح کے ٹائم یا مہیمنو یہ 29 بار آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے امتیاز بھائی تھے، پٹھوں کا مسئلہ تھا، کہہ رہے تھے کہ جو ہے پٹھوں میں تکلیف رہتی ہے، تو امتیاز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ کہ جو ابھی جنید بھائی نے دعا بتائی، 7 مرتبہ یہ جو ہے پڑھ کے آپ دم کریں۔ دوسرا، یا سلامو 111 دفعہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں اور یہ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ عبدالستار بھائی تھے، والدہ کا نام نذیرہ بتایا کہ بچے بیمار رہتے ہیں، کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کبھی بچوں کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یعنی گھر میں بیماری کے معاملات رہتے ہیں۔ تو عبدالستار بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بیمار وغیرہ رہتے ہیں تو یہ بیماری کا بھی معاملہ ہے، طبیعتاً مسئلہ بھی ہے، تو بیماری کے لیے جو ہے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے لال مرچیں 7 مرچیں لیجئے، اور 7 مرتبہ سر کے اوپر سے وار کے، جس کے ساتھ بھی بیماری کا معاملہ ہو جب کبھی، تو 7 مرتبہ سر کے اوپر سے وار کے یا چولہے پر یا کوئلوں پر جلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ اچھا، پتہ کیسے چلے گا اس میں؟ اب جیسے مرچیں تو ہم نے جلا دی، آپ نے کہا کہ نظر بد ختم ہو گئے، اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ نظر بد یہ ختم ہو چکی ہے، نظر اتر چکی ہے؟ اس کی بھی کوئی نشانی ہے؟ جی، جب مرچیں جلائیں گے نا تو اس وقت اسمیل سی آتی ہے، ایک تو مرچیں جلنے کی، اس کے علاوہ اسمیل آتی ہے،
تو اگر ایسی کوئی اسمیل آتی ہے مرچیاں جلاتے ہوئے تو یعنی اس کی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اگر اسمیل نہیں آتی ہے تو دوبارہ یہ عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ بھی عمل کر لیں. ایک دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل کر سکتے؟ ایک دن میں ایک دفعہ عمل کریں جی، پھر دوسرے دن اسی طرح کر لیں، تیسرے دن اسی طرح کر لیں، تو انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں نظر بد جو ہے ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. بالفرض جی طبیعت بچے کی جیسے ٹھیک نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے، اب مرچیں نہیں ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ مرچیں نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں. پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، بچے کی الٹی گال پر دم کر لیں. تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی. چلیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہترین وظیفہ ہو گیا. مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات؟ ساتھ ہی یہ بھی کہ جو بیماری وغیرہ رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ یہ روحانی علاج نوٹ کر لیں. فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرض کے بعد والی 2 سنتیں، مغرب کی جو ہے 2 سنتیں اور عشاء کی فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، ان نمازوں میں یہ 2 سنتیں ادا کریں. اور ان میں صورتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. یہ 6 صورتیں ان سنتوں میں پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عجیب الاثر عمل امیر السنت نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں بیماریاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بے روزگاری کے معاملات ہیں، آزمائشیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ویسے تھوڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آیا ہو، تو پڑھنے کا بھی کوئی ایسا ہو نا آسان سا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ بھائی روزانہ کی بنیاد پر چلو کچھ ٹائم نکال کے وہ وظیفہ پڑھ لیں. ویسے مشکل تو نہیں ہے، اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 4 نام 112 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب بچوں کو، گھر والوں کو روزانہ پڑھا دیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ استخارے بھی آپ کے ہو چکے ہیں. ناظرین یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج جو ماشاءاللہ آپ کو بتائے جاتے ہیں اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اچھا اسی طرح دنیا بھر میں بھی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ سوجل رابطہ کرتے ہیں. اچھا بالمشافہ بھی حاضر ہوتے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر. پھر آن لائن بھی ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگ شعبہ روحانی علاج سے ماشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں، مسائل کا حل بھی پاتے ہیں. کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں روحانی علاج کے بستوں پر، جو پریشان حال آتے ہیں، مریض آتے ہیں تو ماشاءاللہ انہیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. آئیے کچھ تاثرات انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے جمشید روڈ نمبر 3. یہاں پر موجود ہے جامعہ مسجد آرائن. جامعہ مسجد آرائن میں الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. اس روحانی علاج کے اسٹال پر الحمدللہ زوجل آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو، بیمار اسلامی بھائیوں کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کس طرح یہ برکتیں اور حاصل کرتے ہیں اور کس طرح یہ فیضیاب ہوتے ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محسن اتاری. میرا جو نام ہے محمد حنیف. میرا نام محمد سمیر ہے. میرا نام واجد ہے. اصل میں میرے کو پیٹ کا اور جگر کا مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے تعویذات لیے اس کے لیے؟ تعویذ لیے، الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے. میں بھی اسی علاقے کا بندہ ہوں، میں یہاں آتا ہوں اور یہاں دیکھتا بھی ہوں، اور میں بھی خود بھی یہاں علاج کروایا ہے. بہت فائدہ ہے. یہ ہمارے علاقے میں جو تعویذ کا بستہ لگایا جاتا ہے ہماری مسجد میں، اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور علاقے کے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور بہت مستفید ہوتے ہیں. بستے دے تعویذات سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب اور لوگ بھی آئیں تو الحمدللہ سب کو فائدہ پہنچے گا. میں یہاں تعویذات لینے کے لیے آتا ہوں، اور یہاں پہ جو ڈوری وغیرہ ہاتھ میں باندھنے کے لیے دیتے ہیں درد کی، اس سے بہت فائدہ ہے. جنید بھائی ان کو کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں پیٹ اور جگر کے امراض کے حوالے سے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اس میں جو دیکھیں میں پہلے تو ایک مشورہ بھی دے دوں کہ سستی نہ کریں. اگر اللہ نہ کرے جگر کا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، انفیکشن ہو چکا ہو، یا اللہ نہ کرے جگر کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں. اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج بھی اس کا کریں. ایک وظیفہ میں عرض کروں جگر کے حوالے سے، اللہ نہ کرے اگر کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو، خون نہیں بناتا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو چکا ہو، تو آپ
3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لے لیں. اچھا پلیٹیں جو ہیں نا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایسی ہوں کہ وہ سادی ہونا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کی بھی پلیٹس ہوتی ہیں کہ اندر ڈیزائن بنا ہوتا ہے کچھ، یا اس میں کوئی پھول بنا ہوتا ہے. اچھا یا تو نقش و نگاری کی ہوئی ہوتی ہے عموماً پلیٹوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں نا. تو آپ نے سادی لینی ہے بالکل، جس کا جو اندرونی حصہ ہے نا بالکل وائٹ ہو، سادہ ہو. 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ لے لیں اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آپ اس پہ لکھیں. نماز فجر کے بعد آپ نے لکھنی ہے. بعد نماز فجر ان 3 پلیٹوں پر قرآن پاک کی یہ آیت لکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں. اچھا کوشش کریں کہ اگر زردئی رنگ آپ کو میسر آ جائے یا زعفران میسر آ جائے تو آپ اس سے لکھیں، اور اگر بالفرض زردئی رنگ یا زعفران نہیں مل رہی، دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109. صرف اتنی لکھنی ہے آپ نے. اچھا زردئی رنگ یا زعفران اس سے لکھ لیں، اولین ترجیح اس کو دینی. اور اگر بالفرض یہ نہیں ہے تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ اس میں یہ آیت مبارکہ لکھ لیں. تینوں پلیٹوں پہ نماز فجر کے بعد لکھ کے رکھ لیں آپ نے. ایک پلیٹ صبح اسی وقت آپ نے پانی ڈال کر یہ پی لیں، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو، رات کو سونے سے پہلے پی لیں آپ. ان تینوں اوقات میں یہ پلیٹیں استعمال کریں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور جگر بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. شامل کریں گے ناظرین آپ کی کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میرا مسئلہ یہ ہے، میں بہت بیمار رہتا ہوں. میرا نام ارسلان ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی. جی اگلی کال دیجیے. میری چھوٹی بہن ہے 2.5 سال کی، کہ سننے میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بچہ نہیں ہوا. میرا نام نعمت علی ہے، والدہ کا نام ہے میرا بی بی. جی اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے. آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ جوڑوں کے درد کا کوئی اچھا سا روحانی علاج بتا دیں، اور دوسرے نمبر پر سر میں دائمی درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں. یہ اچھا سا روحانی علاج بتا دیں. آپ نے کہا سارے روحانی علاج ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، اور کئی ایسے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں جو احادیث طیبات میں بیان کیے گئے ہیں. اسماء الحسنہ میں سے آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، اور سارے ماشاءاللہ اچھے روحانی علاج ہیں. چلیں جوڑوں کے درد کا، گھٹنوں میں اگر کسی کے درد ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیا. ہاتھوں میں جوڑوں میں درد ہے تو ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ درد جاتا رہے گا. سر کے درد کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ آپ خود دم کر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر سر پہ آپ دم کروا لیں. صحیح. اور چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو دونوں کے لیے زبردست یہ وظیفہ ہے. تو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، چھوٹی بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچی کے سننے کا مسئلہ ہے، قوت سماعت کمزور ہے. تو اگر کسی کو بھی قوت سماعت کا مسئلہ ہو یا کان کے امراض میں وہ مبتلا ہو، تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کان پہ دم کریں. اب آپ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، جنہوں نے کال کیا، پڑھ کر آپ بچی کے، چھوٹی بہن کے کان پہ دم کر دیں 21 مرتبہ پڑھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. تو کان کے جملہ امراض اور یہ جو بھی قوت سماعت کا مسئلہ ہے، یہ الحمدللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا اور فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات انشاءاللہ بتائے جائیں گے. جی عثمان کے حوالے سے استخارہ تھا کہ رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. رشتوں میں رکاوٹ کے لیے رشتے نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج جو ہے، فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھیں، اور اچھے رشتے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اچھا رشتہ ملے گا اللہ کے کرم سے.
ارسلان بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ بہت بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ ارسلان بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، طبیعتاً مسئلہ ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار رہتے ہوں، مسلسل بیمار رہتے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین روحانی علاج آپ جو ہے نوٹ فرما دیجئے۔ یا معیدو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کی تکلیف، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ نعمت علی والدہ کا نام میرا بتایا، 8-10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 300 بار دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے یہ میسیجز کیے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، میسیجز شامل کرنے لگا ہوں، تو اپنے اپنے روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ حیدر علی بھائی ہیں، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے اور کوئی وظیفہ بتائیے کہ صحت اچھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ آپ کام لیں اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی، صحت آپ کی اچھی رہے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، محمد عابد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام قیصر محمود ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ ہے، اور اچانک بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور عجیب و غریب خیالات مجھے آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو قیصر محمود بھائی، اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الناس یہ آپ پڑھ لیا کریں 1 مرتبہ، ایک تو یہ، اور کثرت کے ساتھ لا حول شریف پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ کے یہ وسوسے، عجیب و غریب خیالات کا آنا اور یہ برے وسوسوں سے، برے خیالات سے الحمدللہ سبحان آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے تحصل مراد پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ حسنین بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اسی طرح ایک اور میسیج ہے، ماریا نام ہے، انہوں کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش ہوئی نا، تو اس وظیفے کی برکت سے اس بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کو شوگر ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں، اگر والدہ کا نام نازیہ نام آپ نے بتایا ہے نا والدہ کا، تو شوگر ہے والدہ کو، تو یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ والدہ خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدوں کو پلائیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے والدہ کو کہیں کہ با وضو رہا کریں، یا جب بھی ہائی ہونے لگے تو وضو بنا لیا کریں، الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے نفسیاتی بیماری ہے، لیکن میں ہر دفعہ 2 یا 3 ماہ کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہوں، اور میں بغیر میڈیسن سے نیند کرتی ہوں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرے نفسیاتی امراض دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے یہ چیزیں نوٹ کیجئے گا، پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا ہے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، آپ یہ پانی پئیں، دن میں کئی مرتبہ یہ پانی پئیں، الحمدللہ عز و جل نفسیاتی امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، جو لوگ بعض اوقات پاگل پن کا مسئلہ ہوتا ہے، دماغی امراض میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، بہکی جو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ اگر خود پڑھ سکتے ہوں تو اچھی بات ہے، نہیں تو گھر کا کوئی فرد جس کے تلفظ درست ہوں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے مریض کو پلائے۔ کاؤنٹنگ وغیرہ ہے اس کی؟ اس کی یہ جو ابھی آپ نے بتایا
कितनी दफ़ा पढ़ना है? ये देखिए सूरतुल फातिहा भी एक मरतबा, आयतुल कुर्सी भी एक मरतबा, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास ये भी एक एक मरतबा पढ़ना। लाहौल शरीफ भी लाहौल शरीफ 60 मरतबा पढ़ना। ये एक मैसेज है कि बसरा रफ़ीक़ें बीमार रहती हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। 111 मरतबा या सलामु पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये एक और मैसेज है, शाजिया नाम है, ये कहती हैं कि दिल नहीं करता कहीं जाने का और हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती है, इसके बारे में कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो खुश रहने का वजीफ़ा वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अब ये वजीफ़ा पढ़ लें, तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह सवदर एक फ़रहत, एक मुसर्रत रहेगी और दिन भर पूरा माशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। दिन की इब्तिदा में नमाज़ फ़जर के बाद आप एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवदर तबीयत में एक इत्मीनान और एक सुकून पैदा होगा। मैदे में दर्द रहता है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो इसके लिए 7 मरतबा या अज़ीम पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें। आपका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा और पेट के जितने अमराज है ना वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाएंगे। दिल की धड़कन तेज़ रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म कांपता है, नींद नहीं आती, तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बताइए। काफ़ी सारे अमराज आपने बताएं, तो इन तमाम अमराज का एक ही वजीफ़ा है दिल के इत्मीनान और सुकून के लिए, वो ये कि हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर 11 मरतबा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सीधा हाथ दिल पर रख कर ये पढ़ लिया करें। दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा होगा। आपकी घबराहट, आपकी टेंशन, आपकी बेचैनी, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ख़त्म हो जाएगी। ज़हनी और क़ल्बी सुकून हासिल होगा। आइए, वक्त हुआ है, आपके कुछ वीडियो सवालात भी हमारे पास मौजूद हैं, मौसूल हुए हैं आपकी तरफ से, वो शामिल करते हैं। नाज़रीन क्या पूछना चाह रहे हैं? जी नेत भाई, कोई वजीफ़ा बता दे मुझे, मेरी आंखों से पानी आता है और दर्द होता है आंखों में। जुनैद मदनी साहब से मेरी दरख्वास्त है, बे औलादी के हवाले से मैं तावीज़ात अत्तारी के चाल पे आया था, वहाँ से तावीज़ लिया हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसके हवाले से कोई वजीफ़ा वगैरह हो तो बता दें। बे औलादी के हवाले से एक तो वजीफ़ा ये है कि हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 3-3 मरतबा दुआ इब्राहिम पढ़ा करें। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दोनों मियाँ बीवी ने ये वजीफ़ा पढ़ना है, साहिबे औलाद हो जाएंगे, तो ये दुआ ये पढ़ा करें। अच्छा, और दूसरा एक और ये सवाल था कि आँखों से पानी निकलता है, आँखों के अमराज में मुब्तला हैं, तो इसका भी एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूर पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करें, आँखों पर फेर लें, एक ये वजीफ़ा। अच्छा, दूसरा एक और वजीफ़ा ये है कि हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये जो शहादत वाली उंगली है इस पर दम कर लें। अब ये अपनी आँखों पर फेर लें। आँखों से अगर पानी निकलता हो, आँखें सूज जाती हों, आँखों के अमराज में मुब्तला हो, बीनाई कमज़ोर हो चुकी हो, आँखों में अल्लाह न करे इन्फेक्शन हो चुका हो, आँखों में ये जो वजीफ़ा है ये जो आँखों में मोतिया हो जाता है, तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है और दीगर जो आँखों के जुमला अमराज है वो भी दूर होते चले जाएंगे, तो ये वजीफ़ा कीजिए। अच्छा, अब इसमें एक और एहतियात ये भी कीजिएगा, आँखों से जो निकलने वाला जो पानी है ना, बीमारी के सबब आँखों से जो पानी निकलता है, तो अब ये पानी पाक है नापाक है, तो इसकी भी शरई रहनुमाई आप ज़रूर मुफ्ती साहिब से ले लीजिएगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ज़रूर मालूम कीजिएगा कि इसका क्या हुक्म होगा, कि वज़ू बाकी रहता है या नहीं रहता, तो इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल आँखों के अमराज के हवाले से वो वजीफ़ा आपको बता दिया गया है। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि जिस्म कांपता रहता है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरतुल बय्यिना ये पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, जिस्म की कपकपाहट और ये कमज़ोरी ये दूर हो जाएगी। अच्छा, मेरे पैसे गुम हो चुके हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। चलें, वजीफ़ा तो मैं अर्ज़ करता हूँ, वजीफ़ा आप पढ़ें और किसी पर शुकूक व शुबहात में भी कोशिश करेंगे मुब्तला ना, वरना बातों का जब पैसे किसी के गुम होते हैं तो बदगुमानी में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और हर एक पर जो है ना फिर वो शक जाता है। अल्लाह पाक आपस में मोहब्बत अता फरमाए। पैसे अगर किसी के गुम हो जाएँ या कोई भी चीज़ गुम हो जाए, गुमशुदा शे के मिलने का अमल ये है कि जिस जगह से वो चीज़ गुम हुई है वहाँ उस मकाम पर खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत कर लें एक मरतबा, ताहुसूल मुराद जारी रखिएगा और उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ा करें। और दूसरा ये कि या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھتے رہا کریں. 3 وظائف یہ آپ کو بتا دیے گئے گمشدہ شے کے ملنے کے لیے. تو یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے, قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں, اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں, جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں داخل ہیں, جو بیچارے ICU میں ہیں, یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, آزمائشیں, دکھ در سب دور فرما. یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا بتایا, پریشانیوں کا بتایا, یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے. سب کی پریشانیاں, بیماریاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاقیاں, لڑائی جھگڑے, عداوتیں, رنجشیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.